یہ کہانی پاکستان کے ایک کامیاب بزنس مین سکندر سلطان کی ہے جو شان مسالہ جات کے فاؤنڈر ہیں۔ ایک کمرے سے شروع ہونے والی ان کی شان مسالہ جات کی کمپنی دنیا کے 60 سے زائد ممالک تک کیسے پھیل گئی، یہ سب کچھ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ سکندر سلطان 1955 میں کراچی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا تعلق ایک کاروباری خاندان سے تھا اور شاید اسی لیے سکندر کو بھی بچپن سے کاروبار میں کافی دلچسپی تھی۔ جب یہ 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے تو ان کو فوٹوگرافی کا شوق پیدا ہو گیا۔ انہوں نے نہ صرف یہ ہنر خود سیکھا بلکہ دوسرے بچوں کو بھی سکھانا شروع کر دیا۔ یوں وہ ہر مہینے تقریباً 1,500 روپے کما لیا کرتے تھے۔ اس دور میں 1,500 روپے ماہانہ کما لینا کوئی معمولی بات نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ بات ہے 1955 کی۔ حالانکہ ان کے والد ایک امیر کاروباری شخصیت تھے، لیکن سکندر ہمیشہ سے ہی اپنے بلبوتے پر کچھ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے پہلے کاروبار کی بنیاد تب رکھی جب وہ 12ویں جماعت کے اسٹوڈنٹ تھے۔ سکندر نے ہیونز فروٹ باسکٹ کے نام سے ایک پھلوں کا بزنس کھولا۔ یہ صرف 10 روپے کی قیمت میں ایک مکس پھلوں کی ٹوکری اسپتالوں میں بیچا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ کاروبار زیادہ چل تو نہیں سکا، لیکن اس ناکامی نے سکندر کو کاروبار کے داؤ پیچ خوب سکھا دیے۔ اسی دوران سکندر سلطان فوٹوگرافی اور فلم میکنگ بھی سیکھ رہے تھے۔ وہ فیوچر میں اپنی ایک ایڈورٹائزمنٹ کمپنی کھولنا چاہتے تھے، لیکن سن 1981 میں ان کے ایک آئیڈیا نے ان کی زندگی ہی بدل کر رکھ دی۔ سکندر سلطان نے سوچا کہ کیوں نہ پاکستان کے روایتی کھانوں کے مسالہ جات کا کاروبار شروع کیا جائے۔ یہ آئیڈیا ان کی دادی کے ہاتھ سے بننے والے گھریلو مسالہ جات کی وجہ سے سکندر کے دماغ میں آیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، سکندر سلطان نے اللہ کا نام لیا اور پھر قسمت آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے ہی گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے سے مسالہ جات کا کاروبار شروع کیا۔ اپنی اس کمپنی کو انہوں نے شان فوڈز کا نام دے دیا۔ ان کے اس کام میں ان کی بیوی بھی ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی گھر پر مسالے خود تیار کرتے۔ اس کے بعد سکندر ان تمام مسالہ جات کو کراچی کے مختلف علاقوں میں خود جا کر سیل کرتے۔ ان کے مسالوں کا ذائقہ لوگوں کو بہت پسند آ رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے آرڈرز بڑھنا شروع ہو گئے اور ان کا کاروبار اتنا پھیل گیا کہ ان کے لیے اپنے گھر میں مسالہ جات کو تیار کرنا ناممکن ہوتا چلا گیا۔ سکندر سلطان اب اپنے اس کاروبار کو مزید آگے بڑھانے اور چلانے کے لیے کسی بڑی جگہ کی تلاش کرنے لگے۔ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے انہیں پیسوں کی بھی سخت ضرورت تھی۔ اگر وہ چاہتے تو ان کے والد ایک کاروباری آدمی تھے، وہ اپنے والد سے بھی پیسے ادھار لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی ملکیت میں موجود چیزوں کو سیل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اپنے جنون فلم میکنگ کا سارا سامان بھی بیچ ڈالا۔ اسی رقم سے انہوں نے ایک چھوٹی سی جگہ کرائے پر لی جہاں انہوں نے مسالہ جات کو بنانے کا کام دوبارہ سے شروع کر دیا۔ یہ سال تھا 1983 جب ان کی یہ کمپنی آہستہ آہستہ پورے ملک میں پھیلنے لگی۔ اگلے 5 سال ان کی دن رات کی محنت نے شان فوڈز کو پاکستان کا ایک مشہور برانڈ بنا دیا۔ لیکن سکندر سلطان کی کامیابی کا سفر یہاں نہیں رکا۔ مزید اگلے کچھ سالوں میں شان فوڈز کے مسالہ جات سعودی عربیہ، UK اور امریکہ کے علاوہ 22 اور ممالک میں بھی ملنے لگے۔ 2004 تک شان فوڈز کی 100 کے قریب پروڈکٹس 60 سے زائد ممالک میں پہنچ چکی تھی۔ سکندر سلطان آج شان فوڈ انڈسٹریز کے علاوہ رانی فوڈز کے بھی مالک ہیں، جو انگلینڈ کی ایک مشہور کمپنی ہے۔ شان مسالہ جات کی کامیابی کے پیچھے ان کی 22 سال کی محنت موجود ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ کامیابی وقت معین پر ملتی ہے۔ اللہ آپ کو کچھ معاملات میں اس لیے ناکام کرتا ہے تاکہ آپ کامیابی کے ملنے کے بعد عاجز رہ سکیں۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ناکامی کا کوئی وجود نہیں ہوتا، بلکہ ناکامی تو کامیابی کے لیے ایک سیڑھی کا کردار ادا کرتی ہے۔